اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا
گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ لائٹ بند کر دے تو حرج نہیں، لائٹ بند ہے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے ایک دوست تھے، مرحوم ہو چکے، اللہ کو پیارے ہو چکے، پتہ نہیں تھا کہ عین جوانی میں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اسی لیے فرمایا کہ انسان کب دنیا سے چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کون سا دن آخری دن ہوگا، کون سی رات آخری رات ہوگی، کون سی نماز آخری نماز ہوگی، کون سی تسبیح آخری تسبیح ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم سب کو اپنی ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے، لیکن ڈیٹ کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا میں آنے میں تو ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ آنے میں ترتیب ہے، پردادا، دادا، ابا، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے۔ جانے میں کوئی ترتیب نہیں، دادا پہلے جائیں گے، پوتا پہلے جائے گا کہ نہیں پتا، دادی پہلے جائے گی، پوتی پہلے جائے گی کہ نہیں پتا، نانا پہلے جائیں گے یا نواسا پہلے جائے گا، فرمایا نہیں پتا۔ آنے میں تو ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم لوگ سب مقیم نہیں ہیں بلکہ مسافر ہیں۔ صحابہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، تبع تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، میرے اور آپ کے پردادا، ان کے ابا، پردادی، ان کی امی، ہمارے نانا، ان کے ابا، جام نگر میں 120 سال پہلے والے رہنے والے لوگ سارے مسافر تھے، آئے چلے گئے۔ اسی کو شاعر نے کہا، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیرا گھر نہیں، منزل تیرا بنگلہ نہیں، منزل تیرا شو روم نہیں، منزل تیرے پیسے نہیں، منزل تیرے بچے نہیں، منزل تیرا شوہر نہیں، منزل تیرا سونا چاندی نہیں، منزل تیرا دنیا میں دبدبا نہیں، تو جو بھی ہو سو ہو، لیکن موت کا مزہ تو تجھے چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ
تحفۃ الموت. خلاصہ یہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ موت آنی ہے. موت آنی ہوتی تو مسئلہ آسان ہو جاتا، موت آتی اور میں اور آپ چلے جاتے. لیکن یوں فرمایا کہ اے بندے بندی یاد رکھ، تجھے موت آنی نہیں ہے بلکہ موت کا مزہ چکھنا ہے. جس طرح کھانے پینے کا مزہ ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ کا مزہ ہوتا ہے، پھل فروٹ کا مزہ ہوتا ہے، آئس کریم کا مزہ ہوتا ہے، اس طرح ایک موت کا بھی مزہ ہے. جس بندے نے یا بندی نے اللہ کو ناراض کیا ہو، اس کے لیے موت کا مزہ بہت کڑوا ہو. بہت خطرناک طریقے پر اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اور روح قبض کرتے وقت جو موت کے فرشتے آتے ہیں ان کا جو انداز ہوتا ہے، یہ دیکھ کر اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ناراض ہے. جس طرح کوٹن کے کپڑے میں ایک کانٹا چبھ جائے، اس کو کھینچتے ہیں تو پورا کپڑا پسیجتا ہے، بالکل اسی طرح ساری دنیا بھر کے کانٹے کوٹن کے کپڑے میں پرو دیے جائیں اور اس کو کھینچا جائے تو کیسے وہ کپڑا کھینچتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے اور کافی دیر تک وہ کانٹا اندر سے نکلتا نہیں. بالکل اسی طرح وہ عورت جس نے اللہ کو ناراض کیا ہو، نمازیں چھوڑی ہو، پردہ نہ کیا ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو بھول کر کے، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو بھول کر کے اپنی منچاہی زندگی گزاری ہو، جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی روح جو نکالی جاتی ہے وہ ساری دنیا کے کانٹے کوٹن کپڑوں میں پرو دیے جائے، اس سے بھی خطرناک طریقے پر ان کی روح نکالی جاتی ہے. وہ چیختی ہے، چلاتی ہے. ارے اس کے چیخنے کی، چلانے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. بڑی بھیانک آواز ہوتی ہے، وہ اندر سے تڑپتی ہے. ارے ابھی کیا تڑپ رہی ہے، یہ تو ابتدا ہے. قبر کا مسئلہ اور خطرناک ہے اور آخرت کا مسئلہ تو اور خطرناک ہے. اور اگر کسی نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہو، اپنے اللہ کو خوش کیا ہو، اللہ کو مان کر کے، اللہ کی مان کر کے، پیارے نبی کو مان کر کے، پیارے نبی کی مان کر کے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق اللہ کو راضی کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، پردہ کر کے، اپنی حفاظت کر کے، اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اپنے بچوں کی تربیت کر کے، اچھی خاصی اگر اس نے زندگی گزاری ہو، جب ایسی اللہ کی بندی کی موت کا وقت آتا ہے، ارے ملک الموت تو آتے ہیں، ساتھ میں 500 فرشتے بھی ساتھ آتے ہیں، خوشبوئیں لاتے ہیں، قندیلیں لاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور وہ عورت اتنی خوش ہوتی ہے، وہ خوشخبری سن کر وہ چاہتی ہے جلدی سے میری روح نکل جائے. ایک پرندے کو پتا چلے کہ پنجرے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، وہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہے کہ جلدی دروازہ کھلے اور میں نکل کر کے باہر چلا جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو انسان کی روح اندر سے پھڑپھڑاتی ہے، اور ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اتنی آسانی سے، عافیت سے اس کی روح نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب تو مزہ ہی مزہ ہے. اب قبر میں اور مزہ، آخرت میں اور مزہ، اللہ سے ملاقات کے وقت اور مزہ. پھر جنت میں تو او ہو عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ. کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو. وہ جنت کے بالا خانے، وہ جنت کی نہریں، وہ دودھ کی نہر، وہ شراب کی نہر، اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. اور وہ جنت کے بازار، اور وہ جنت کی مسحریاں، اور وہ جنت میں پرندوں کا اڑتے ہوئے جانا. اور ہم چاہیں کہ وہ پرندہ ہم کھا لیں، بھونا ہوا پورا ہمارے سامنے تیار، کھا لیا. اب واش روم کا کوئی ٹینشن نہیں، ایک خوشبودار ڈکارائی، پورا کھانا ہضم. جنت کے وہ میوے، جنت کے وہ پھل فروٹ، اور جنت میں وہ اللہ کی زیارت. جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو پھر بندہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا. اور جب اللہ کے دیدار والا سلسلہ ختم ہوگا، دوبارہ جنت میں دھیان لگے گا. اور پھر وہ جنت کی جوانی، اب بڑھاپا ختم، اب جنت میں پردہ نہیں، اب عبادت نہیں، اب نمازیں نہیں، اب کوئی ٹینشن نہیں. یوں فرمایا تحفۃ المؤمن الموت،
کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت تو مومن کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بھئی موت آ گئی، اب سوگر نہیں، اب پریشر نہیں، اب ہارٹ کی تکلیف نہیں، اب گھٹن میں تکلیف نہیں، اب کمر کا درد نہیں، اب کڈنی کی کوئی بیماری نہیں، اب پتھری کا درد نہیں، اب داڑھ کا دکھاوا نہیں، اب سر کا ٹینشن نہیں، اب کھانا بنانا نہیں، اب شوہر کی اور بچوں کی فکر نہیں، اب نمازوں کے وقت کا خیال رکھنا نہیں۔ فرمایا کہ اب جو ہے مزے کی زندگی شروع ہوئی۔ کیوں؟ مومن بن کے زندگی گزاری تھی، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری تھی، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاری تھی۔ اب مزہ ہے، اب ہمیشہ کے لیے مزہ ہے۔ ایگزام میں جو صحیح لکھتا ہے، شروع میں محنت لگتی ہے، ایگزام میں ٹیوشن میں اگر صحیح لکھ لیا تو پھر آگے کے لیے مزہ ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اور اگر شروع میں محنت نہ کریں، ٹیوشن نہ جائیں، اچھی طرح نہ لکھیں اور ایگزام میں صحیح نہ لکھیں، پھر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ایگزام میں صحیح لکھنے والا پاس ہو جاتا ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، میری اور آپ کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ ایگزام ہے۔ زندگی اور موت کا نظام میرے اللہ نے چلایا ہے۔ اس بات کا قرآن کریم میں اعلان فرمایا، الذی خلق الموت والحیاہ، کہ زندگی اور موت کا جو نظام چلایا ہے وہ تیرے اللہ نے چلایا ہے۔ کیوں چلایا اللہ پاک؟ ہمیں ذرا بتا تو دیجئے، اب کیا چاہتے ہیں یہ نظام چلا کر کے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کون اچھے اعمال کرتا ہے، زیادہ اعمال نہیں، اچھے کون کرتا ہے، نماز اچھی کون پڑھتا ہے، روزہ اچھا کون رکھتا ہے، پردہ اچھا کون کرتا ہے، شوہر کی خدمت اچھی کون کرتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کون کرتی ہے، اچھی تسبیح کون پڑھتی ہے، اچھا درود شریف کون پڑھتی ہے، اچھی طرح اللہ کے احکام کو پورا کون کرتی ہے۔ ایک اچھی زندگی، صاف ستھری زندگی، حسن اعمال، بہترین اعمال۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مطلوب ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کا سفر ہو رہا ہے بیت اللہ شریف کی طرف۔ پہلی زندگی بہت غفلت میں گزری، گناہوں میں گزری، بادشاہ تھے۔ ٹیریس کے اوپر رات میں کچھ آواز آئی۔ آپ بادشاہ تھے، گھبرا گئے کہ میں شاہی محل میں ہوں، اور شاہی محل میں بھی بیڈ روم میں ہوں، اور رات میں دربان بیٹھے ہوئے ہیں، واچ مین بیٹھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو میرے ٹیریس پر ہے؟ آپ باہر آئے، پوچھا بھائی آپ کون لوگوں، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ فرشتے تھے۔ کہا عجیب آدمی ہو، اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاش کرو، ٹیریس پہ کوئی اونٹ ملتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا اے ابراہیم، جب ٹیریس پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستروں پہ اللہ ملتا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لگی چوٹ، بدلی دل کی دنیا۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہے، اپنی طرف کھینچنا چاہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بغداد میں ایک محل کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے اوپر سے دیکھا تو معلوم کیا کہ بہلول ہے، کہا جی بہلول ہے، ان کو فوراً حاضر خدمت کیا جائے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح جب مکان بنتے ہیں تو کلر والے ایک لکڑے کے ذریعے ان کو اوپر لے جاتے ہیں اور وہ باہر سے کلر کرتے ہیں، تو اس طرح اس زمانے کی لیفیں ایسی ہوتی تھی کہ لکڑے کے ذریعے کسی کو اوپر لے جانا، نیچے لانا، وہ رسی باندھی ہوتی تھی، وہ ایک نظام ہوتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں 8ویں فلور پر، 9ویں فلور پر جب کلر ہو رہا ہوتا ہے، کیسے مزدوروں کو اوپر لایا جاتا، کیسے نیچے لایا جاتا، اسی قسم کی اس زمانے کی لیفیں ہوتی تھی۔ بادشاہ کا حکم تھا، بہلول دانا کو کہا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ بہلول دانا کچھ کہنے جائے، ان کو سمجھایا کہ یہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ کو ہر حال میں آنا ہے۔
2 سے 3 منٹ میں اسی لیف کے ذریعے تقریباً بہلول دانا بادشاہ کے پاس عجیب سوال پوچھا، سلام کیا، کہ بہلول اللہ تک کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہلول دانا نے کہا بادشاہ سلامت، جیسے آپ تک پہنچا۔ وہ کیسے؟ بولے میں چاہتا تو بن سورنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اپوائنٹمنٹ لینا، کافی وقت لگ جاتا، لیکن آپ نے چاہ لیا اور 2-3 منٹ میں آپ کے پاس آ گیا۔ بس وہ اللہ نے چاہ لیا اور اللہ تک پہنچ گئے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، لیکن بہلول دانا بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی 100 کلومیٹر دور تھے۔ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اچھی نمازیں پڑھتا ہے، اچھا روزہ رکھتا ہے، اچھا ذکر کرتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، بیویاں اپنے شوہر کی اچھی خدمت کرتی ہے، اچھا پردہ کرتی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے، چپکے چپکے اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہے، اپنے دل کی داستان اپنے اللہ کو سناتی ہے، کسی اور کو نہیں سناتی۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت دھیان سے سنتے ہیں، وہ اپنی داستانیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتا۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ بغور سنتے ہیں، اور میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، زندگی گزارنے کی ایک مزہ آ جائے گی، اللہ مل جائے گا۔ اللہ سے باتیں کرو، غیبت نہ کرو۔ آج اکثر عورتیں پریشان، اکثر مائیں پریشان، اکثر جوان لڑکیاں پریشان۔ شادی ہوئی، پریشانی شروع۔ کیوں؟ بیوی کی ایک عادت ہوتی ہے، شادی کے بعد رات سونے سے پہلے 15 منٹ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے غیبت کا بازار گرم کرتی ہے، اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس کی لائف بھی برباد ہوتی ہے، اس کے شوہر کی لائف بھی برباد ہوتی ہے۔ آج 20% پریشانی ہے، کل کو 21% پریشانی ہو جاتی ہے، کل کو 21 پریشانی ہے، دوسرے دن 22% پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے میں غیبت کروں گی نا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ارے غیبت سے مسئلے بگڑ جاتے، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہیٹر کے چالو کرنے سے اے سی چالو نہیں ہوتا، ہیٹر چالو ہوتا ہے۔ بڑی عمر کی عورتیں پریشان، رات کو بیٹی کا فون آئے، غیبت شروع، ماں بیٹی مل کر غیبت کر رہی ہے، بیٹی کے سسرال والے کی غیبت۔ یہ غیبت کا سلسلہ ختم ہوا، اب ماں اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بہوؤں کی غیبت کر رہی ہے، اور وہ بیٹی ماں کو چڑھا رہی ہے۔ ماں بیٹی مل کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی آئی اور اگر ہم نے اس کو ستایا، ہماری بیٹی کو اس کے اپنے سسرال میں ستایا جائے گا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گزشتہ سفر میں ایک داستان آپ کو سنائی تھی، ایک ساس اپنی بہو کو بہت پریشان کرتی تھی، دوبارہ سنا دوں، بہت پریشان کرتی تھی۔ اس عورت نے مجھے بھی بتایا کہ مولانا عجیب پریشان کرتی ہے، اپنے بیٹے کو اس کے خلاف چڑھاتی، میاں بیوی کی زندگی تلخ کر کے رکھ دی تھی۔ 2-3 ہماری بھی ان سے ملاقات ہو گئی، ان کی ساس سے، کیونکہ قرآن بہت پڑھتی تھی، ذکر بہت کرتی تھی، اللہ والی عورت سمجھی جاتی تھی۔ جو کسی کے دل کو دکھائے، جو اپنی بہو کو ستائے، وہ اللہ والی نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے انسان صرف اللہ والا نہیں ہو جاتا۔ ایک آدمی میرے ساتھ تو بہت اچھا رکھے اور میرے بچے کو تماچا مارے، وہ کبھی بھی میرا پیارا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اللہ کے ساتھ تو اچھا رکھے اور اللہ کی مخلوق کو ستائے، وہ کبھی بھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے جس کا خلاصہ، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، دن میں روزہ رکھتی، یعنی اللہ کی عبادت زیادہ کرتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے، شب زندہ دار تھی، نیک عورت تھی۔ اس کے گھر میں بلی آتی تھی، دودھ پی جاتی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے بلی کو پکڑ کر کے بند کر دیا،
اور بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. یوں فرمایا کہ اس کی ساری نیکیوں کے باوجود اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. نیک عورت ہے, روزے کا تو پتہ نہیں, لیکن شب زندہ دار تھی, اللہ کی عبادت کرنے والی, اللہ کو ناراض کرنے والی نہیں تھی. لیکن کیا کرتی تھی؟ اپنی بہو کو تکلیف پہنچاتی تھی. بہو کو نہیں, جانور کو, بلی کو تکلیف پہنچاتی. کسی کو تکلیف پہنچاؤ یہ اللہ کو گوارا نہیں. اگر بہو بھی ساس کو تکلیف پہنچاتی ہوگی تو وہ بھی جائے گی اللہ کی نظر سے. اس اللہ کی بندی کو, اس ساس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ پریشان نہ کریں اپنی بہو کو, اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی. وہ تو کہتی میں قرآن پڑھتی, میں ایسا کرتی ویسا کرتی. اس کا انتقال ہو گیا. میں سفر میں تھا, میں نے خواب دیکھا کہ ان کی ساس کو میرے سامنے ایک کمرے میں لٹایا گیا, اور کچھ لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں اللہ کے فرشتے تھے کون تھے, اور ان کے ہاتھ اور پیر سیدھے کر دیے گئے, اور ہاتھ اور پیر میں کچھ کھیلے جیسے گاڑ دیے گئے جس سے ہل نہ سکے, اور انگلی کے پوروے سے چمڑا اتارنا شروع کیا. اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ پورے بدن کا چمڑا ان کا اتارا جائے. اب میں کمزور دل کا آدمی, میں نہ دیکھ سکا. میں فوراً وہاں سے اٹھا باہر کی طرف آیا. بیچاری وہ تڑپ رہی ہے, افسوس کر رہی ہے, آہیں بھر رہی ہے. خلاصہ ہے کہ میرے اوپر رحم کرو. ارے تو نے اللہ کی بندی کو ستایا, اب تیرے اوپر رحم ہوگا؟ ایگزام میں غلط لکھنے والا فیل ہوتا ہے. دنیا میں امتحان چل رہا تھا, جب تو نے کسی کی بیٹی کو لا کے ستایا, اس کو تڑپایا, اس کو برا بھلا کہا, اس کے دل کو توڑا, اس کی جوانی کو جہنم بنایا. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سزا کیوں مل رہی ہے. باہر سے آواز آئی, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس نے جو اپنی بہو کو ستایا تھا اور اپنے بیٹے کو جو اس کی بیوی کے خلاف چڑھایا تھا, اس کی وجہ سے آج انہیں یہ سزا ہو. اللہ اکبر, میں پورا ہل گیا یہ منظر دیکھ کر. میں نے کسی طرح نمبر لے کر اس عورت سے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا آپ کی ساس کو میں نے اس طرح دیکھا ہے, آپ معاف کر دو. کہنے لگے مولانا صاحب جب سے انتقال ہوا ہے بار بار میرے خواب میں آتی ہے, مجھے کہتی ہے میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے معاف کر دو. میں نے معاف کر دیا ہے, لیکن مولانا میرے شوہر کے ایک بھائی تھے, ان کی بیوی بھی تھی, تو اس کو میں نے کہا, اس نے کہا میرے بھی خواب میں آتی ہے, لیکن میں نے اسے کہا تو نے 19 سال ہمیں ستایا ہے, یاد رکھنا میں کبھی بھی تجھے معاف نہیں کروں گی, تو سزا بھگتتی رہے. اللہ, ہر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوتا. ارے کوئی 10 روپے کسی کے لیے ایثار ثواب نہیں کرتا ہے. آپ میں سے وہ کون سی عورت ہے جس کو یاد ہو کہ اس نے اپنے پردادی کے لیے 10 روپے ایثار ثواب کیا ہو؟ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا. تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایثار ثواب کریں گے؟ وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا, وہی غنیمت ہے. اپنی تیاری خود کر جاؤ, آخرت خود بنا کر کے جاؤ, اللہ سے دوستی کر کے جاؤ, اللہ سے یاری لگا کر کے جاؤ. کسی کو نہ ستاؤ, تکلیف نہ پہنچاؤ, ورنہ ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ جائے گی, پکڑا جائے گی. ایک اچھی زندگی گزارو, بہترین زندگی گزارو, صفات والی زندگی گزارو, اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو, اول وقت نماز پڑھ کے اپنی زندگی کو گزارو. تو بات یہ چل رہی تھی ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ. بعد میں جب توبہ کی, اللہ کی طرف آئے, مکہ مکرمہ کا سفر ہو رہا ہے, دل میں خیال آیا کہ یہ سفر میرا ایسا ہو جائے, ذرا دھیان سے سننا, دل کے کانوں سے سننا, تب جا کے پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کوئی رسمی تقریر نہیں کرنی کہ بیان اچھا ہوا. بیان تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے, کوئی بھی بیان کرے, دین کی بات کبھی بھی خراب ہوتی نہیں, دین کی بات ہمیشہ اچھی ہوتی. اصل تو یہ ہے کہ وہ بیان سن کر کے ہم لوگ یوں کہیں کہ اب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ گیا. بولنے والے کا بھی, سننے والے کا بھی, ہر ایک کا تعلق اپنے اللہ سے جڑ جائے. وہ اصل, وہ مطلوب ہے, وہ مقصود ہے, یہ چاہا جاتا ہے. یہ بیانات اسی لیے رکھے جاتے ہیں. میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے. آپ اس لیے سنو کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. جب تک تعلق نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گی. کھانے میں نمک ہی نہ ہو تو کھانا کس کام کا؟ موبائل میں سیم کارڈ ہی نہ ہو تو موبائل کس کام کا؟
انسان کے پاس اپنے اللہ کا تعلق ہی نہ ہو تو اس کی زندگی کس کام کی؟ اپنے اللہ کا تعلق، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ۔ ایک عورت میرے پاس آئی نوساری میں، ہمارے ایک دم قریبی رشتہ دار، مجھے کہا مولانا ایک پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ کہنے لگی پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 دفعہ پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، 5000 دفعہ۔ میں تو سن کر کے حیرت میں رہ گیا۔ اوہ، ہماری قریبی رشتہ دار، ہمارے گھر کے قریب ایسی عورتیں بھی رہتی ہیں جن کا اپنے اللہ سے ایسا تعلق ہے، ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے، اپنی آخرت بنا رہی ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، آپ استغفر اللہ زیادہ پڑھو، استغفر اللہ کی برکت سے اللہ سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں، ہر بند دروازے کھلے ملتے ہیں، استغفر اللہ کا دھرنا دے دو۔ کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی۔ میں نے کہا اب ایک کام کرو، آپ تہجد کے وقت میں 20 منٹ اللہ کو دے دو، پھر آپ کے مسئلے حل نہ ہو تو مجھے بتانا۔ کہنے لگی مولانا کیسی بات کرتے ہو، 16.5 یا 17 سال ہو گئے، میں تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ پہ فدا کر چکی ہوں، 16.5 سے 17 سال، کوئی اور وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا میرے لیے بھی دعا کرنا، آپ وظیفہ پوچھنے کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو ثاقب کی عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھ میری زمین پہ کیسے عمل کرنے والے لوگ موجود۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، خلاصہ یہ ہے کہ تیرا اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھا عمل کریں گے اپنے لیے کریں گے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اور اگر کوئی برا عمل کیا اللہ کو ناراض کیا اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ایسی عورتیں دنیا میں موجود ہیں جن کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ خواجہ صاحب کا جو بنگال کا سفر ہوا، اتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کو سلطان الہند کے لقب سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے طفیل ہم تمام کو بھی اپنا ولی بنا لے اور تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی اماں نے کہا بیٹا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا پورے سفر کی داستان سنائی اور کہا اماں میں خوش نہ ہوں تو کیا ہوں؟ کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ کہا امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس کا کمال۔ جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب کی جو بات ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ جا رہے بیت اللہ شریف کی طرف، دل میں خیال آیا کہ زندگی میں گناہ بہت کیے، غفلت بہت کی، بعد میں بات سمجھ میں آئی، اللہ کا تعلق ملا، کچھ ایسا بھی کر جاؤں اللہ راضی ہو جائے، کیا کروں؟ کہ ایک کام کرتا ہوں، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ہر قدم پہ 2 رکعت، ہر قدم پہ 2 رکعت، ہر قدم پہ 2 رکعت۔ اللہ اکبر، ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھیں گے تو پہنچیں گے کب؟
سوئے حرم نامی کتاب میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 6 مہینے میں بھی آپ نہیں پہنچے، 1 سال میں بھی آپ نہیں پہنچے، 1.5 سال میں بھی آپ نہیں پہنچے، 2 سال میں بھی آپ نہیں پہنچے، 30 مہینے ہوئے تب جا کے آپ پہنچے مکہ مکرمہ، 2.5 سال میں۔ ہمارے یہاں 15 دن میں جا کر آ جاتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، عشق ہو تب ہو سکتا ہے۔ عشق میں انسان سامنے والے کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور یہ مطلوب ہے اللہ کی محبت میں عشق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے، محبت میں شدت ہوتی ہے، صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ شدید محبت ہوتی ہے۔ اشدو کا صیغہ ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جو ایک بہت بڑی چیز پر بولا جاتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر کی باری آئی تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت اس میں تفضیل کا صیغہ لائے، جب نماز کی باری آئی، اذان کہلوائی، اس وقت اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے لوگو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمہارے کام کاج چھوٹے ہیں، تمہارے مہمان چھوٹے ہیں، تم سے ملنے جلنے والے چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے جو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب کام کاج کا وقت نہیں، گھر کی صفائی کا وقت نہیں، کھانا بنانے کا وقت نہیں، فون پر بات کرنے کا وقت نہیں، اب تو اذان کا جواب دو اور کوالٹی والی نماز پڑھو۔ بہت سی مستورات کہتی ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ مستورات سکون سے نماز نہیں پڑھتی۔ جو نماز بغیر سکون کے پڑھی جائے اس سے سکون نہیں ملتا، جو نماز سکون سے اچھی طرح پڑھی جائے اس نماز کی برکت سے سکون مل جاتا ہے۔ ہر نماز میں انا اعطینا قل هو اللہ، انا اعطینا قل هو اللہ، اور لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی سورت پڑھی ہے، وہ زبان پہ آ گئی ہے، پڑھ لی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوئی بڑی آپا آ جائے اس کے سامنے ادب سے چلے جاتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دل ہی کہیں اور ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مجنون کا گزر ہوا، وہ غصے ہو گیا کہ تو میرے سامنے سے گزرا، تو نے میری نماز خراب کر دی۔ مجنون نے کہا بھائی مجھے معاف کر دینا، میری غلطی ہو گئی، اصل میں لیلا کی یاد میں ایسا مشغول تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں آپ کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ اور آپ اپنے مولا کی یاد میں کیسے مشغول تھے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجنون یہاں سے گزرا ہے؟ یہ بتا تیری محبت سچی ہے یا میری محبت سچی ہے؟ میں لیلا کی یاد میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو اپنے مولا کی یاد میں کیسا مشغول تھا، تجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مجنون یہاں سے گزرا ہے، تیرا دھیان کہاں تھا؟ ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑی عبرت کی بات وہ ہم سے کہتے ہیں۔ اب یہ واقعہ جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں ابراہیم بن ادہم والا، اگر یہ بات سمجھ آ جائے میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا بہت بڑی اللہ کی ولیہ بن کے دنیا سے جاؤ گی۔ مجھے سمجھ آ جائے میرا فائدہ، یا حضرات بیٹھے ہوئے انہیں سمجھ آ جائے ان کا فائدہ، آپ کو سمجھ آ جائے آپ کا فائدہ۔ 30 مہینے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، دعا کی، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی رحمتوں کی چھم چھم بارش ان پر برس رہی تھی، تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، جس کو یہ محسوس کر رہے تھے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خوش ہو رہے تھے، اللہ پاک بھی بڑے خوش تھے، قربانی دی تھی، اللہ کو راضی کیا تھا۔ عجیب معاملہ پیش آیا، کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ حرم شریف کے دروازے سے حرم شریف کے اندر آ رہی ہے،
انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کی رحمتیں ان سے زیادہ اس عورت پہ برس رہی ہے. ان کو بہت تعجب ہوا کہ میں 30 مہینے میں آیا، ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھ کے آیا، یہ کون عورت ہے اور کیا کر کے آئی کہ اس پر اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ برس رہی ہے. تقریباً کوئی بچہ قریب میں تھا، اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ کون عورت ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ ان کو جانتے نہیں، یہ بڑی مشہور خاتون ہے، یہ کوئی سوال کرنے کی چیز ہے، ان کو سارا مکہ جانتا ہے. کہا بیٹا میں مقیم نہیں، مسافر ہوں، اجنبی آدمی ہوں، باہر سے آیا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ عورت کون ہے. ادب سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا چچا جان یہ تو رابعہ بصریہ ہے. ہو رابعہ ہے. قریب گئے، سلام کیا، کہا رابعہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھئے. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے، بس یہ بتا تو کیا کر کے. رابعہ بصریہ نے کہا اے ابراہیم بن ادہم، تو نیشاپور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا 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 آیا، رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں دل بچھاتی 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 آئی. تو جبھی نیاز کر کے آیا، رابعہ قلب نیاز کر کے. آج ہم سجدے میں بھی ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے. گندے گلاس میں پانی نہیں پیتے، گندے کھمچے میں کھانا نہیں کھاتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس رشتہ دار کی نفرت ہے، اس رشتہ دار کی نفرت ہے. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے یاد رکھنا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ارے مولانا وہ ہمارے ساتھ ویسا کرتے ہی ہے، وہ جیسا بھی کرتے ہو وہ جانے، اللہ جانے. تو نے نفرت رکھی، اسے اللہ ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ تجھے تو اللہ نہیں ملے گا. جتنی مرضی کانٹے ہو چپل پہن کے چلا جا سکتا ہے، چپل میں ہی کانٹا ہو تو چاندی کی سڑک پر بھی نہیں چلا جا سکتا. اگر کسی کی نفرت دل میں ہے تو یہ چپل میں کانٹا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں میری دینی ماؤں بہنوں؟ خود اپنی آخرت پر کلہاڑی مار رہا ہے. اپنی بیٹی کی ساس سے نفرت، اپنی بہو سے نفرت، اڑوس پڑوس والوں سے نفرت. ایک عجیب بات آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اصل میں ہم کو جس سے نفرت ہوتی ہے نا وہی ہم سے نفرت کرتے ہیں. باقی 95% جس سے ہم اچھا رکھتے ہیں نا وہ تو ہمارے ساتھ اچھا ہی رکھتے ہیں. مثال سے بات سمجھے. ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے وزیر سے کہا، عقل مند تھا کہ وزیر میں نے سنا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا. اچھا چلو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنا تاج اتار لو، سیدھے سادے کپڑے پہن لو، کہیں ظاہر مت کرو کہ آپ بادشاہ ہیں، خاموشی سے چلو میرے ساتھ. بہت اچھا چلتے ہیں. دور سے ایک شخص آ رہا تھا، بہت دور چلے گئے. پوچھا کہ یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ وہ آ رہا ہے وہی؟ بولے ہاں جی وہی، برا آدمی ہے اور لوگوں کو اس نے پریشان کیا ہے، الٹا سیدھا بولتا ہے، اس کی زبان قابو میں نہیں، اچھا آدمی نہیں ہے. اس کے بارے میں تو سارے ہی جانتے ہیں کہ برا آدمی ہے. چلو اب ہم اس کے پاس جاتے ہیں. سلام کیا وزیر نے، بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں. یار آج کل اپنا بادشاہ کیسا ہے؟ جانے دو نا بات اس کی، اس نے تنگ کر رکھا ہے رعایا کو، غریبوں کی سنتا نہیں ہے، اور ایک دم برا ہے. ہماری بدنصیبی کہ ہمیں ایسا برا بادشاہ ملا. بادشاہ کو غصہ آیا، وزیر نے ہاتھ دبا دیا، پہلے ہی کہا تھا آپ کچھ کہیں گے نہیں. وہ چلا گیا.
آگے چلے، چلتے چلتے ایک اور شخص نظر آیا دور سے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے ہی جانتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، شریف ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، نیک لوگوں میں سے، رعایا کے بااخلاق اور بااثر اور اچھے لوگوں میں سے. چلو اس سے بھی مل لیتے ہیں. سلام کیا، کیسے ہو؟ بہت اچھا ہوں. کیا خیال ہے اپنے بادشاہ کے بارے میں؟ یار بہت اچھا ہے. کیا کہنے ہمارے بادشاہ کے بارے میں؟ ہر وقت تنور چلتا رہتا ہے، آگ جلتی رہتی ہے، دیگیں چڑھتی رہتی ہے، غریب لوگ کھاتے جاتے ہیں، سب کی دعائیں لیتا ہے. بڑا رحم دل بادشاہ ہے، غریبوں کی بات سنتا ہے، عوام کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے. ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں ایسا بادشاہ ملا ہے. اب اس کو انعام دینا چاہتے تھے، پھر ہاتھ دبا دیا. پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کچھ کہیں گے نہیں. جب دونوں چلے گئے پھر کہا بادشاہ سلامت بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بارے میں جیسا آپ کے خیال تھا اس کے دل میں بھی ایسا ہی آپ کا خیال تھا. آپ کی سوچ اس کے بارے میں بری تھی، اس کی سوچ بھی آپ کے بارے میں بری تھی. اور دوسرے کے بارے میں آپ کی سوچ اچھی تھی تو اس کی سوچ بھی آپ کے بارے میں اچھی تھی. جیسا ہمارا گمان لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا گمان ہمارے ساتھ. وہ 95% رشتہ دار جن کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے، یاد رکھیں وہ بھی ہم سے خوش ہے. اور وہ 5% رشتہ دار جن کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت ہے، تو یہ دل کا اثر وہاں جاتا ہے. دل آن پلوٹوٹ ہے، ان کے دل میں بھی ہمارے بارے میں نفرت. غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری ہے. اللہ والوں سے سارے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ سب لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، ہر ایک کو پیار دیتے، اس لیے سب لوگ ان کو پیار دیتے. کوئی سامنے والا ایسا کرتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسے اللہ نہیں ملے گا، آپ کو بھی اللہ نہیں ملے گا، وہ بھی اللہ کی نظر سے گرا، آپ بھی گرے، فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس دل کو بچھانا ہے اللہ کی محبت میں. آپ اللہ کے ہو جاؤ، پھر دیکھو آپ کا شوہر، آپ کا، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چہرے پہ اللہ نور دے گا، دل میں اللہ سرور دے گا، سکون دے گا. آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. آپ کا شوہر آپ کا ادب کرے گا، بچے آپ کا اکرام کریں گے، یہ سب آپ کے ہو جائیں گے. اور جو اللہ کا نہیں ہوتا نا، اس کے گھر والے بھی اس کے نہیں ہوتے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں. ایک عورت کا جھوپڑا بادشاہ کے محل کے بالکل قریب تھا. اکیلی رہتی تھی اس گھر میں. اتفاق سے بادشاہ کو رینوویشن کام کروانا تھا. اس نے پولیس والے کو بھیجا کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہم تمہیں دور کوئی اچھا مکان دے دیتے ہیں، آپ یہ جگہ ہمیں دے دو، محل کی صحن بڑی کرنی ہے، رینوویشن کام کرنا ہے. پولیس لوگ آئے، بتایا کہ بادشاہ سلامت وہ عورت تو اپنے رشتہ داروں کے یہاں گئی ہے، اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اڑوس پڑوس والوں نے بتایا کہ اب 2.5 یا 3 مہینے کے بعد آئے گی، اور کہاں گئی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے. بتایا ہے کہ اس کے کوئی رشتہ دار کے یہاں گئی ہے. ارے ہمارے پاس تو وقت نہیں، یہ 2-2.5 مہینے میں تو ہمیں سارا کام کرنا تھا. چلو توڑ دو اس کا جھوپڑا، تالا توڑ دو، دیکھو کوئی قیمتی چیز ہو الگ سے رکھ دو، آئے اسے دے دینا. خیر سب چیک کر کے جھوپڑا توڑ دیا گیا، رینوویشن کام ہو گیا، خزانے کے دروازے کھول دیے. 2 یا 2.25 مہینے میں اس کا پورا محل بھی بن گیا اور صحن بھی بڑی ہو گئی. 3 مہینے کے قریب کا عرصہ گزرا. وہ آئی بڑھیا آئی تو آ کر دیکھا کہ جھوپڑا تو نہیں، جھوپڑے کی جگہ تو محل بنا ہوا ہے. بہت تعجب میں رہ گئی، کس کو پوچھ کے گرایا، کیسے گرایا، بغیر اجازت کے. بادشاہ کا رعب تھا، دبدبا تھا. قریب والے سے پوچھا میرا جھوپڑا کہاں گیا؟ کہ وہ تو گرا دیا. بولے کیوں؟ مجھے پوچھا بھی نہیں. تو بولے آپ تو یہاں تھی نہیں اس لیے گرا دیا. بس یہ سننا تھا. آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میں تو نہیں تھی لیکن آپ تو تھے نا یہاں، میں نہیں تھی لیکن آپ تو تھے نا. یہ جملہ کہنا تھا کہ دھڑام سے اس کا محل گرا. تو تعلق ہوتا ہے نا اللہ سے، کسی کی مجالے کے کوئی پریشان کر دے.
کچھ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جس بچے کا باپ بڑا ہو، انسپیکٹر ہو، بڑا آدمی ہو، وہ دوسرے بچوں سے کہتا ہے تم کو پتہ ہے میرا باپ کون ہے؟ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، وہ جب کسی سے تھک جاتے ہیں، کوئی ستاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں تم کو معلوم ہے ہمارا اللہ کون ہے؟ میرا جس سے تعلق ہے وہ کون ہے تم کو معلوم ہے؟ اس کی طاقت کا پتہ ہے تم کو؟ جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ او میری دیدی ماؤں بہنوں، کچھ کر جاؤ اپنے اللہ کے لیے۔ ایک ہی زندگی ہے، اسی نے دی ہے، موت بھی وہی دے گا، دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ صرف گھر خرچی چلانا کمال نہیں ہے، بچوں کو بڑا کر دینا کمال نہیں ہے، شوہر کو کھلا دینا کمال نہیں ہے، گھر کا نظام بہتر چلا دینا کمال نہیں ہے۔ یہ سب کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنا یہ کمال ہے۔ شادی میں رسم و رواج سے بچنا یہ کمال ہے۔ آج شادی میں کیسی فضول خرچی کی جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شادی کے 2-3 دن پہلے سارے رشتہ دار عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ سونا دیا ہے، اتنی چاندی دی ہے، اتنے کپڑے دیے ہیں، اتنے سینڈل دی ہے، اتنی بیڈ شیٹ دی ہے، اتنے ٹوال کا سٹ دیا ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، پورا پلنگ بھرا ہوتا ہے، سارے رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی غریب کی بچی آ جاتی ہے، اس کی بھی شادی ہوتی ہے 2 مہینے کے بعد، اس کی نظر پڑتی ہے، اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کاش کہ میرے ابو کے پاس پیسہ ہوتا، آج مجھے بھی یہ سب دیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہ آہیں اس کی اللہ کے دربار میں چلی جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ فرمایا کہ چونکہ بتایا گیا۔ یہ جادو نے سب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آج نعمتیں دیکھ کے لوگ خوش تھوڑی ہوتے ہیں، حسد بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا تیری شادی ہے، اتنا سب سونا لے گی، دیکھ ابھی تجھے کیسا گراتی ہوں جادو کر کے۔ پھر تڑپتے ہیں ماں باپ، بھئی آپ نے ہی تو اپنے پیر پہ کلاڑی ماری، آپ نے ہی تو یہ سب کروایا۔ کہتے شادی کی پہلی رات سے ہی بیٹی پریشان ہو گئی، ہو ہی جائے گی۔ جس کے دل میں حسد تھا، حسد اور بڑھ گیا، اور ایک غریب کی لڑکی کے آہیں وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ آپ کو آپ کی بیٹی کو جو دینا ہو بند مٹھی دے دو، کیوں بتانا کسی کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ ارے مولانا، شادی کے موقع پہ ہم نے سب کو خوش کیا، ایک گھر کی کام والی تک کو خوش کیا۔ گھر کی کام والی کی بھی آپ نے قدر سمجھی، اگر نہیں سمجھی تو اللہ اس کے رسول کی نہیں سمجھی، اسی کو ناراض کر دیا۔ سب کو خوش کر دیا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ تعریفیں بھی ہو گئی، بچی کی شادی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، داماد خوش، سب خوش۔ 2 مہینے بعد فون آتا ہے، امی میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، میری ساس مجھے پریشان کرتی ہے، میری زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ شادی میں سب کو یاد رکھا تھا، اللہ اس کے رسول کو بھولا تھا نا، اللہ نے تیرا کاش تو نہیں بگاڑا، لیکن اب 2 مہینے کے بعد تجھے نانی دادی یاد آئے گی۔ اب کوئی رشتہ دار تیری خدمت کے لیے نہیں آئے گا، کوئی خیر خائی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ سب واہ واہ کر کے چلے گئے، کیونکہ سارا شادی کا پروگرام واہ واہ کے لیے تھا۔ واہ واہ ہو گئی، اللہ اس کا رسول کو ناراض کیا نا، اب بھوک تو ساری زندگی، اب پریشانی، اب بے چینی، ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی کہ مسئلہ تو اب سامنے آیا۔ ہمارے یہاں 3 شادیاں ہوئی بڑی بڑی نوساری میں، بہت بڑی بڑی شادی، ڈی جے کے ساتھ۔ ڈی جے یعنی ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے ڈائریکٹ جہنم۔ تینوں جگہ طلاقیں ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں میں سود کے پیسے لے کے شادی کی تھی، ان کی بیٹی بھی واپس آ گئی۔ اللہ کو ناراض کر کے بات نہیں بنتی ہے، غیبتیں کر کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ او میری دیدی ماؤں بہنوں، آپ کہیں گے مولانا کو کیا ہو گیا؟ میں آپ کو یہ کوئی سخت باتیں نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ خوشحال رہو، آپ اللہ کے ہو جاؤ، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ کے نہیں ہوگے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ شاید آپ نے بس میں سفر کیا ہوگا، آپ نے بہت اچھی طریقے پہ محسوس کیا ہوگا کہ بس ایسے ہی نہیں چلتی، اسے کوئی چلاتا ہے۔
اور بس اسپیڈ بریکر سے بمپر سے گزرتی ہے تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بہت زور سے اچھلتے ہیں، درمیان والے تھوڑا سا کم اور قریب والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بس ہے، اللہ اسے چلا رہے ہیں، جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی اچھلے گا، درمیان والا تھوڑا سا کم اچھلے گا، قریب والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو غم پروف کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا میں پانی آئے، گھڑی میں نہیں آتا کیونکہ واٹر پروف گھڑی ہے، بالکل اسی طرح ساری دنیا کے غم اس کے قریب آ جائے لیکن اس کے دل میں نہیں آتے۔ جب دل میں نہیں آتے تو وہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے اس کے دل کو غم پروف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عورت اللہ کی ہو گئی، اس نے اپنا معاملہ ہی اللہ سے کر لیا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کو یاد رکھو کہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم سارے گناہوں سے توبہ کر کے، ساری غیبتوں سے دور ہٹ کر کے اب ہم بھی اللہ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، 6-7 دن پہلے مجھے ایک فون آیا، وہ مجھے آپ کو خاص سنانا ہے، اور فون کیا میرے دوست نے نوساری سے۔ مولانا کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں کہا جی ٹھیک ہوں۔ میری بھابھی کا انتقال ہو گیا، اب وہ تو جوان، میں نے کہا تیرا بھائی تو جوان ہے، کہنے لگا ہاں وہ بھی 24 سال کی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کوئی بیماری تھی؟ بولے نا نا نا، داڑھ دکھ رہی تھی، دوائی پی کر سوئی، تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا۔ چھوٹے بچے 7 سال کے، دفن گیری ہو گئی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد بچے اور ابو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر کی طرف سے پوری قبر دھس چکی ہے اور 3 سانپ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں تو فون پر پورا ہل گیا یہ واقعہ سن کر کے، میں تو اس کی تاب نہ لا سکا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی قدرت ظاہر کر دیتے۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ سانپ بھی عجیب ہے، ادھر ادھر نہیں جاتے، جب کوئی وہاں جاتا ہے قبرستان وہ سانپ اس کے سر کے پاس چلے جاتے۔ میں نے کہا کہ دیکھو وہ کہیں اور گڑا ہوگا، وہاں سے سانپ آتے ہوں گے۔ کہنے لگا مولانا سمجھانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں پتا ہے اسی گڑھے سے سانپ آ رہے ہیں، اس کے سر کے پاس سے سانپ آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ قبر واپس بند کر دی، دوبارہ وہیں سے کھل جاتی ہے، وہیں سے سانپ آ جاتے ہیں، کہیں جاتے نہیں۔ بستی والے بھی پریشان ہیں اور میرے امی، اس کے امی ابو بھی پریشان ہیں، بچے بھی یہ منظر دیکھ کر سہم چکے ہیں۔ 3 خطرناک سانپ باہر آ جاتے 2-3۔ میں نے کہا نماز نہیں پڑھتی تھی؟ بولے نماز تو پڑھتی تھی۔ پردہ نہیں کرتی تھی؟ بولے پردہ بھی کرتی تھی۔ گناہ کیا کرتی تھی؟ مولانا بد نظری اور زنا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ نارمل ہے، دیکھا جائے گا سب آخرت، جو مرضی دیکھتے رہو راستے پہ، جو مرضی موبائل میں دیکھتے رہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں ہم تو سیریل دیکھتے ہیں، اس میں جو مردوں کے فوٹو آتے ہیں وہ بد نظری نہیں ہے۔ یہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ ہے، یہ سیریل دیکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ والوں کے پاس وقت نہیں ہے اور ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ بتاتے ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے والے کو ہی پتا ہوتا ہے اے سی چل رہا ہے، ہیٹر چل رہا ہے، باہر والے کو پتا نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ انسان تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کے پاس تجھے آنا ہے، ناراض نہ کرنا، زندگی کو نارمل نہ لینا، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا، تکبر نہ کرنا۔ نیکی کا گھمنڈ یہ پیسوں کے گھمنڈ سے بڑا ہوا۔ تھوڑی بہت نیکی کر لی، اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا، ہم اچھے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ارے اللہ نے تجھے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تجھے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ یہ سوال نہیں ہوگا تیری بستی میں کون کیسا تھا، یہ بتا تو کیسا تھا۔ میں تو بہت اچھا ہوں۔
اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو مٹانا ہے کہ میں کچھ نہیں۔ تو لوگ محبت کرتے ہوئے وہ تو اللہ نے جو گناہوں پہ ستاری کی چادر ڈالی نا، وہ خدا کی ستاری کی چادر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں پہلے ہی کہا نیکی کر کے دریا میں ڈال دینا، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ جانا، اور گناہ ہو جائے اس کو ہائی لائٹ رکھنا، اپنے سامنے یاد رکھنا، تاکہ پتا چلے تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر خدا تیرے گناہ کی بدبو ظاہر کر دیتا، تیری اولاد تیرے قریب کا۔ یہ تو لوگ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں ہے۔ ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے، پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اور ٹنو من مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے۔ نہ پہلا غسل خود کر سکے تھے، نہ آخری غسل خود کر سکیں گے۔ زندگی کیا ہے؟ آ کر نہائے، نہا کر چل دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، کچھ نیت کرو۔ کیا نیت کرو؟ پہلی نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ پردے کا اہتمام کرو گے۔ صرف برقع نہیں، نوسپس بھی، پورا پردہ، ڈیزائن والا نہیں، فٹنگ والا برقع نہیں، ایسا برقع جو اللہ چاہتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا، سیدھا سادہ، تاکہ پتا چلے برقع ہے۔ برقع عورت کو چھپانے کے لیے۔ آج کل عورتیں ایسا برقع پہنتی ہیں جس سے اور ظاہر ہو جائے، اور ہائی لائٹ ہو جائے، نہ دیکھنے والا بھی دیکھے کہ دبئی کا فیشنیبل برقع پہنا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کو اور ناراض کرنے والی چیز ہے۔ برقعے کا مذاق ہے وہ، ایسا برقع جو آخرت میں کام آئے، ایسا برقع نہیں جس سے نوجوان اور متوجہ ہو اور آخرت اور برباد ہو، اور پتا چلے مالدار گھر کی عورت ہے۔ یہ نہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ میں اللہ کی بندی ہوں، سیدھی سادھی ایک عورت۔ اس لیے پکا پردہ کرو، پردے کا اہتمام کرو، بد نظری سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، سیریل سے بہت دور رکھو۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اول وقت نماز پڑھو، اچھا وضو کرو، اچھی نماز پڑھو، نماز کے بعد 3-4 منٹ کی دعا ضرور کرو، بھیک مانگو اللہ سے۔ اپنی ساری باتیں، ساری داستانیں اپنی امی کو نہ سناؤ، اللہ کو سناؤ، اپنے شوہر کو نہ سناؤ، اللہ کو سناؤ۔ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ آج 20% تکلیف تھی، کل 19% ہو جائے گی، 19% تھی 18% ہو جائے گی۔ اور اگر مخلوق کو سنائی اور غیبت کی، یاد رکھنا تکلیفیں، پریشانی، حالات بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اگر آپ اپنی امی سے غیبت کرتی ہو سسرال والوں کی، تو پوچھنا آپ کی ماں بھی پریشان ہوگی، پوری زندگی پریشانی میں گزاری ہوگی۔ اس ماں کو چاہیے تھا وہ یوں کہتی کہ بیٹا شادی کے وقت تجھے مصلی اسی لیے دیا تھا کہ ساری باتیں اللہ سے کرو، اور تجھے قرآن اسی لیے دیا تھا، اگر تو اللہ کے قرآن کو دل میں بسائے گی، خدا تیرے عاملوں سے جان چھوڑا دے گی، تو کہیں مارا مارا نہیں پھرے گی۔ ہمارے پاس مصلی ہے۔ اے مسلمان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان۔ تیرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ اس لیے نماز کوالٹی والی، اول وقت میں ٹال ٹال کے نہیں، آئس کریم پگھال کر کے نہیں کھاتے، چائے ٹھنڈی کر کے نہیں پیتے، حالانکہ جائز ہے، کھانے کو ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے۔ اسی لیے نماز کو ٹال ٹال کے نہیں، اول وقت میں فوراً، بہت اچھی طرح، میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، انتقال ہو جائے، کیا پتا۔ اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد 2-3 منٹ بھیک مانگنا۔ نمبر 3، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ چھوٹے بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی بن جائیں تو کل کو اٹھ کے آپ کی قبر پر آئیں گے، ایصال ثواب کریں گے، آپ کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ بچہ حافظ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو تاج پہنائیں گے۔ ورنہ اگر حافظ، عالم، نیک، دیندار نہ بنایا نا، تو چوتھے دن سے بجنس پہ ایسا لگے گا کہ آپ قبرستان کبھی یاد بھی نہیں آئے گا، اور 10 روپے آپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بن گیا نا، آپ کو ادب سے بات کرنا پڑے گی۔ اگر وہ عالم بنا تو وہ آپ سے ادب سے بات کرے گا۔ اب بناؤ ڈاکٹر، انجینئر، منع نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو اچھا مسلمان بناؤ۔ آج ہماری کئی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، پھر بھی ماں باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے، اس کو اسکول پڑھا رہے ہیں زیادہ۔ ارے 5 کلاس سے زیادہ ابھی کے ماحول میں پڑھانا، انگارے پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ کتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، عشق و محبت کی داستان سناتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ کب ہوا؟ کہتے ہیں جب وہ لڑکی 4تھی کلاس میں تھی یا 5ویں کلاس میں تھی۔ آج تک ایک بچے نے نہیں کہا کہ وہ لڑکی 6ٹھے کلاس میں تھی۔
اس وقت تو دل کہیں اور دے دیتی ہے، اور غیر کے ساتھ دے دیا، کیا کرو گے آپ؟ ہم سمجھتے ہیں زیادہ پڑے گی رشتہ اچھا آئے گا، اللہ کی قسم اس کے مقدر میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہی ہوگا، چاہے انگوٹھا چھاپ ہو یا کالج پڑی ہوئی ہو۔ اس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے اتنا ملے گا، جب تک آخری دانہ نہیں کھائے گی وہاں تک نئی دنیا سے جائے گی نہیں، اس کے جو اولاد لکھی ہے وہی اولاد اس کو ملے گی۔ کتنی ہماری لڑکیاں اسکول کالج پڑھ کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی، 5 پڑھائی اپنے گھر رکھو، اس کو عالمہ بنا دو، آپ کے یہاں مدرسہ خدیجہ الکبریٰ یہاں پڑھا دو۔ جام نگر والوں کی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کئی علاقوں میں جاتے وہ لڑکیوں کے مدرسے نہیں ہوتے، وہ تڑپتے ہیں مدرسوں کے لیے، آپ کے پاس موجود ہے، اس کو بہشتی زیور پڑھا دو، تحفہ دلہن پڑھا دو، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا وہ سکھاؤ، اس کو اللہ والی بناؤ، رابعہ بصریہ جیسی بناؤ کہ تو اپنے مسئلے اللہ سے حل کر لینا۔ اپنے گھر میں روزانہ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، ایک نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو، جب آپ کھانا بنانے جاتے ہیں نا کچن میں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع کر دو آپ، انہی کی نقل اتارتے ہیں، ابھی ایک قاری عبد الحنان صاحب صدیقی، وہ بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں، ان کا بیان رکھ دو آپ۔ میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں کتنی دفعہ ایک طرف کھانا بنتا ہے، امی، میری اہلیہ، بھائی کی اہلیہ، تینوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا کیونکہ بیان بج رہا ہوتا ہے، بات کرو گے تو غیبت کرو گے نا، ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف ایمان بن رہا ہے، اندر سے اچھی اچھی باتیں کان کے راستے سے دل میں جا رہی ہے، ذہن بن رہے ہیں، جذبات بن رہے ہیں، یہ ٹونک ہے، گلوکوز کا بوتل چڑھاتے ہیں نا تو سختی آتی ہے، طاقت بنتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اس طرح دین کی اچھی اچھی باتیں سننے سے اندر کا ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں نیک بنانا، اسلامی لباس پہنانا، ان کی ازار ٹخنوں سے اوپر ہو، ان کے انگریزی بال نہ کاٹے، انگریزی بال نہ کاٹے ان کے، بچپن سے نیک بناؤ گے، جنت کے تذکرے ان کو کرو گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے نیک بنیں گے۔ ابھی میں کل آپ کے جام نگر کے لیے آ رہا تھا، واپی کے لیے، میری اہلیہ نے سنایا کہ چھوٹا بچہ بہت رویا کہ ابو کہاں چلے گئے، کہ سفر زیادہ ہوتے، کبھی یہاں وہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھ تیرے ابو گئے ہیں بیان کے لیے، تو پھر ہے نا تو صبر کرے گا تو تیری جنت بہت بڑی ہوگی، اور تو تیرے ابو سے بھی پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو پھر رونے لگا، محبت نہیں، میں ابو کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آج اس کی ماں عالمہ ہے، عالمہ کا کورس کیا ہے، تب جا کے یہ بات کر رہی ہے، ورنہ فون لگا کے دے دیتی، دیکھو آپ کا بیٹا رو رہا ہے، بات کرو، سفر کرتے رہتے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کیا، عالمہ ہے، دین کی سمجھ ہے، تو اس کو جنت بتا رہی ہے۔ بڑے بیٹے کو جنت کا تذکرہ کیا، رات سونے سے پہلے اکثر وہ باتیں کرتی ہے جنت کی، تو وہ کہنے لگا چلو نا امی چلے جائیں جنت میں۔ اس کے امی نے کہا ہمارا انتقال ہوگا اس کے بعد جائیں گے، بولے چلو نا جلدی مر جائے۔ اللہ وہ جنت پسند آ رہی ہے اس کو، جنت کی باتیں، اور ہمیں بھی جنت میں جانا ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے جانا ہے۔ سب پتا ہے کہ شوہر ناراض ہو گھر میں اچھا نہیں لگتا، اللہ ناراض ہو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ شوہر مالدار ہو غریب ہو اللہ کی مرضی ہے، اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو تانے دینا یہ اللہ پر تانے ہے کہ اللہ آپ نے ان کو غریب کیوں بنایا، مجھے پوچھ کر اس کو مالدار بناتے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ حضور کے گھر میں 2-3 مہینے 2-3 چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھار 7 دن ہو جاتے آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جاتا کھانے، اور ہمیں کہ اللہ ہماری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ ذرا شوہر کی غربت ہو تو اس کا مقابلہ اور اس کو پریشان کرنا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا اور بیچارے کو اندر سے تانا دینا تو غریب کیوں ہے۔ ارے اللہ کی مرضی، وہ بننا چاہتا ہے کروڑ پتی، اس کے مقدر میں لکھا نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی گزر جائے گی روڈ پر، اور لوگوں کی جیلوں میں گزر رہی ہے، ہسپتال میں گزر رہی ہے، فٹ پاتھ پہ گزر رہی ہے۔
ایک بچے کو میں نے دیکھا 7 سال کا بچہ، اس کے پاس تکیہ نہیں تھا، فٹ پاتھ پر اس نے اپنے جوتے اتارے اور اس کے اوپر تکیہ بنا کے اسی پر سو گیا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ عاجز آپ کو بلاتا ہے۔ میں کوئی لچھے دار بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جام نگر میں جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے اس میں سے 10 15 20 عورتیں اللہ کی طرف آ جائیں۔ میں چاہتا ہوں ایک بھی عورت اللہ کے غیر کی طرف نہ جائے، ساری عورتیں آ جائیں اور سب خوشحال ہو جائے۔ آپ خوش ہو جاؤ گے، دنیا سورے گی، آخرت سورے گی۔ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش۔ اس کے پیر دباؤ، اس کا اکرام کرو۔ ہاں آپ کہیں گے ہمارے شوہر کو بھی سمجھاؤ، وہ موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں وقت نہیں دیتے، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ آج مغرب کے بعد جامبوڑی مسجد میں انشاءاللہ بیان ہے، تو آپ اپنے شوہر کو وہاں بھیجو۔ انشاءاللہ ان کو بھی بتاؤں گا کہ ان کو آپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کیسی محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو وہاں پر بھیجو، اپنے بچوں کو بھیجو۔ ماں باپ کے عنوان پر کچھ بات کرنی ہے، ماں باپ ساتھ کیسے رہنا، نیت کرو انشاءاللہ اپنے شوہر کو، بچوں کو، گھر والوں کو ضرور بھیجیں گے مغرب سے عشاء۔ اور ایک وظیفہ بتا جاتا ہوں پیسے کا آپ کو۔ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ مالی اعتبار سے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ایک دم یقینی اور پکی بات ہے۔ مالی اعتبار سے انشاءاللہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ہو سکے تو اللہ 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 2-3 ہزار دفعہ 3,000 دفعہ پڑھ لیا کریں، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالیں، ڈائریکٹ جج سے ہی اپنا کانٹیکٹ کر لیں۔ اگر جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ اور جو میں نے عذاب قبر والی جو آپ کو بات سنائی، اور جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ پوری سورت اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ روز صبح میں یاسین شریف پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں گے، چلتے پھرتے درود شریف ہیں، استغفار ہیں، اللہ والوں کے بیانات ہے، اللہ سے جڑنا، اللہ سے باتیں کرنا، اپنے دکھڑے اللہ کو سنانا، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کی غیبت سننی ہے۔ ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر رحم فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ یہ جام نگر کی ماہیں بہنیں اللہ بہت دور دراز سے آئی ہے، اے اللہ آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئی ہے، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے آئی ہے، اپنی نیند کی قربانی دے کر کے آئی ہے۔ اللہ آپ کے نام پر آئی ہے، آپ کی محبت میں آئی ہے، آپ کا بننے کے لیے تو آئی ہے، اللہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تو آئی ہے۔ اسی لیے تو دینی مجلسوں میں یہ مائیں بہنیں شرکت کرتی ہے۔ اللہ ایک محبت کی نظر آپ کی ہو جائے، آپ بھی اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم تمام کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیجیے۔ اللہ بے چین ہوتے ہوتے، پریشان ہوتے ہوتے، حالات دیکھتے دیکھتے، تکلیفیں دیکھتے دیکھتے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ رب کریم وہ بچی 14-24 سال کی بچی جس کے قبر سے سانپ نکل رہے ہیں، اللہ اس پر رحم فرما دے، اس پر رحم فرما دے، معاف کر دے، کوئی اچھا خواب دکھا کر گھر والوں کو تسلی دے دے۔ بچے تڑپ رہے ہیں، اس کے ابو تڑپ رہے ہیں، اللہ میرا کہہ لینا آسان ہوتا ہے، ان لوگوں کا سن لینا آسان ہوتا ہے، جس پر بیتتی ہے نا وہ جانتے ہیں۔ اللہ ہم نے بھی سب سانپ والے ہی کام تو کیے ہیں، رب کریم بہت گناہ کیے، بہت بد نظری کی، بہت آپ کو ناراض کیا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، سبحان رب معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، معاف کر دے۔ اللہ نیت کرتے آپ کو ناراض نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، آپ کا نام ہوا اللہ، آپ کا نام فضاؤں میں بلند ہو رہا ہے، آپ کو آپ کے نام کا واسطہ، آپ کو آپ کی عظمت شان کا واسطہ، علو شان کا واسطہ، آپ کی کبریائی کا واسطہ، آپ کی وحدانیت کا واسطہ ہے۔ اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہماری آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ 100 قتل کرنے والوں کو آپ نے معاف کیا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو آج معافی مانگے کل پھر
गुनाह करें, अल्लाह तौबा के टूट जाने से भी हमारी हिफाजत फरमा, सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे वही बात, उस छोटे से बच्चे की बात मुझे याद आती है। एक शख्स मेरे पास आए, आकर के कहने लगे, मौलाना साहब मेरे 6 साल का बच्चा, उसकी अम्मा डिलीवरी का वक्त आया, मैंने कहा बेटा तेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं, तू फिक्र न कर, तेरी माँ अस्पताल जा रही है, या तो तेरा भाई लाएगी या तेरी बहन लाएगी, पता नहीं था इसकी माँ का इंतकाल हो जाएगा। मेरा छोटा सा 6 साल का बच्चा तड़प गया। 2 दिन के बाद कहने लगा, अब्बू आप तो कहते थे ना अम्मी या तो भाई लाएगी या तो बहन लाएगी, ये तो मेरी माँ ही दुनिया से चली। मौलाना साहब तो उसको कैसे तसल्ली दूं? रात सोते हैं, अपनी अम्मी की जगह खाली देखता है, पूछता है वो मेरी अम्मा कहाँ चली गई? रात दिन अपने अम्मी के साथ रहता है। एक मर्तबा रात में मुस्कुरा रहा था, मैंने पूछा बेटा क्यों मुस्कुराता है? कहने लगा अब्बू मेरा अम्मी मेरे ख्वाब में आए थे, सफेद कपड़े पहने थे, मुझे जो चीजें पसंद थी वो खिलाई, फिर पूछता है अब्बू मेरा अम्मी कहाँ चली गई? कहने लगा मौलाना एक मर्तबा सुबह में मेरा बच्चा मेरे कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा बेटा ये क्या करता है? कहने लगे कि अब्बू जब तक अम्मा थे आपके साफ कपड़े हुआ करते थे, जब से अम्मा गई आपके कपड़े मेले रहने लगे। अल्लाह, दुनिया में लोग बहुत परेशान आ गए। एक औरत ने मुझे सुनाया, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा अम्मी का घर मेरे करीब है, मेरे शोहर मुझे बहुत मारते हैं, मुझे अपनी अम्मी के यहाँ नहीं जाने देते, भाई बहन की शादी में नहीं जाने दिया, 18 साल हो गए और हम हैं कि बाहरों में, फिर भी हम समझते हैं कि हम तकलीफ में। अल्लाह आपने बहुत अच्छी हालत में रखा है, अल्लाह हमें अपना शुक्रगुजार बनाइए। आज पूरा मजमा नियत करता है, सच्ची पक्की तौबा करते हैं, आपकी तरफ आ जाएंगे, अब किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, अब नेक बन के आपको राजी करके जिंदगी गुजारेंगे, टीवी को घर से निकालेंगे, मोबाइल से निकालेंगे और अब गलत काम नहीं करेंगे। ए अल्लाह एक नज़र आपकी हो जाए और हम तमाम को नेक बना दीजिए, बैठने जमा होने को कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आप सारी माओ बहनों से दुआओं की गुजारिश है, आप मेरे लिए दुआ करना, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जब दोनों दुआएं ऊपर जाएगी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अभी अजान खत्म हो, पूरी अजान दोहरा ली जाए और दुआ पढ़ ली जाए। अजान का जवाब दे दिया जाए। لا حول ولا قوة